نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ایسی بتلاؤں گا، اگر آپ اس کو اس طریقے کے مطابق پڑھ لیں جو میں آپ کو بتلاؤں گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے اور اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا، صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا آتا تھا۔ میرے دوستو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً وہ عطا فرما دیتے تھے۔ جو بھی مشکل ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حل فرما دیتے تھے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ اتنی ہی جلدی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے عمل کون سا کرنا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے صلاۃ التسبیح کا، کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھنی ہے اور صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ صلاۃ التسبیح فرض نمازوں کے بعد نوافل نمازوں میں سب سے بہترین نماز ہے اور بڑی مضبوط نماز ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کو ہدیتاً تحفتاً عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میرے چچا، کیا میں آپ کو انا اعطیکا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، ایک ہدیہ نہ دوں؟ تو چچا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ضرور عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ صلاۃ التسبیح والا تحفہ اپنے چچا کو عطا فرمایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میرے چچا، یہ جو میں آپ کو نماز بتلانے لگا ہوں نا، ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اگر ہفتے میں بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر مہینے میں بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو پھر زندگی میں 1 مرتبہ تو چچا یہ نماز ضرور پڑھ لینا۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، آپ کے نئے اور پرانے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کہ یہ اتنی عظیم نماز ہے، اس کے اندر جو پڑھنے والے کلمات حضور نے بتلائے وہ تیسرا کلمہ ہے، اور تیسرے کلمے کے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات اللہ کے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بتلائے تھے۔ جب وہ غلام لینے کے لیے آئی تھی تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ آپ کی تھکاوٹ بھی دور فرما دیں گے اور ان غلاموں سے بہتر ہے یہ کلمات۔ تو یہ کلمات جو آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کو عطا فرمائے تھے، یہی کلمات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے تحفتاً ہدیتاً عطا فرمائے۔ تو گویا کہ یہ کلمات جو ہیں، یہ اتنے عظیم کلمات ہیں جو اہل بیت حضرات کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے افراد یعنی اپنی بیٹی اور اپنے چچا کو بتلائے تھے۔ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، وہ کہنے لگی، اللہ کے نبی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، زیادہ ذکر نہیں کر سکتی، لمبے چوڑے کلمات اور وظائف نہیں کر سکتی، مختصر سا وظیفہ مجھے بتا دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بھی یہی کلمات مرحمت فرمائے تھے۔ تو ان کلمات کو آپ نے نماز میں پڑھنا ہے۔ 4 رکعت نماز کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہ کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، 10 مرتبہ رکوع میں پڑھنے ہیں۔ پھر 10 مرتبہ جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں پڑھنے ہیں۔ پھر 10 مرتبہ آپ نے پہلے سجدے میں پڑھنے ہیں۔ پھر 10 مرتبہ سجدے سے اٹھ کے جب ہم بیٹھتے ہیں وہاں آپ نے پڑھنے ہیں۔ پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھنے ہیں۔ پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے کے بعد جب ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں دوسری رکعت کے لیے، سیدھا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ کے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اور دوسری رکعت کے اندر بھی اس طرح ان کلمات کو پڑھنا ہے۔
یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ بنیں گے، 75 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور یہ صلاۃ التسبیح آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہو سکے تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں، زندگی میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ اس صلاۃ التسبیح والی نماز کی برکت سے اللہ آپ کے مسائل حل فرما دیں گے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، اور اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔